یہ لوگ جھیل بیکال کے جنوب مشرق میں دریائے اونان اور کیرولان کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے۔ انہیں نیلے بھیڑیے کی نسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی عورتیں اپنے بچوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے گزرے وقتوں کے بہادروں اور فاتحین کے قصوں کے رزمیہ گیت گایا کرتی تھیں۔ منگول جادوگروں اور نجومیوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں پجاری سمجھتے تھے۔ یہ لوگ زبردست تیر انداز اور شکاری تھے۔ یہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ خطا اور کن کی دولت ان کی عورتوں اناج پر قبضہ کر لیا جائے۔ میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے منگول کون تھے۔ نئے آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ منگول خانہ بدوش تھے۔ یہ سفری خیموں میں رہتے تھے جنہیں یرس بھی کہا جاتا تھا۔ اس خیمے کی چھت پر تیل لگا ہوا نمدار ہوتا تھا جس کے اوپر سفید چونا پھیرا جاتا تھا۔ یہ خیمے کو بارش، برف اور تیز ہواؤں سے محفوظ رکھتا تھا۔ خیمے کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ جس جگہ منگول ڈیرا ڈالتے تھے اس جگہ چھوٹے اور بڑے خیموں کا شہر آباد ہو جاتا تھا۔ کچھ خیموں کا طول و عرض 30 فٹ کا ہوتا تھا۔ خیموں میں نیچے گھاس بچھائی جاتی تھی اور اوپر سے دریوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ منگول شمالی مذہبی نظریے پر انعقاد رکھتے تھے۔ ان کا مذہبی پیشوا شمان کہلاتا تھا۔ شمان کا کام بیماروں کا علاج کرنا، ارواح سے روابط رکھنا اور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی تھا۔ بتوں کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ خیمے کے اندر دروازے کے دونوں طرف بت لٹکائے جاتے تھے۔ منگول ارواح کے عقیدے پر سختی سے کار بند تھے۔ ان کے ہاں کسی اندیکھی اور سب سے بڑی قوت کا تصور موجود تھا اور اس بات کا اندازہ ہمیں چنگیز خان کے نافذ کردہ قانون یاسا سے ہو جاتا ہے۔ منگولوں کا ماننا یہ تھا کہ تمام انسان اس نظر نہ آنے والی طاقت خدا کے بنائے گئے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے کمزور بنائے اور جسے چاہے طاقتور بنائے اور جسے چاہے غریب رکھے اور جسے چاہے دولت مند اور مالا مال کر دے۔ وہ ان تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اس قبیلے نے براعظم ایشیا کو اپنے حملوں سے بہت متاثر کیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا ذکر چھوڑ گئے۔ تموجن جسے چنگیز خان کہتے تھے اسی قبیلے میں پیدا ہوا تھا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے اپنے سردار منتخب ہونے کے بعد دیگر تمام قبائل کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کیا اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنگیز خان نے ماورا النہر کے کئی خوبصورت اور مالدار شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں انسانوں کو تباہ و تیگ کرنے کے بعد وہ حورام اور بلخ اور خراسان کی طرف بڑھا اور ایران کے ایک بہت بڑے علاقے کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس نے کندھار غزنوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور والغا کو عبور کیا۔ ڈان اور نیپر کو عبور کرنے کے بعد ہنگری، پولینڈ اور بلغاریہ کو رون ڈالا۔ مزید نالج ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عمر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کیجیے۔